ویلکم بیک ٹو اکنامکس لرننگ. ٹوڈے وی ڈسکس ایگریکلچرل اکنامکس. آج ہم نے اکنامکس کے اندر ایگریکلچرل جو اکنامکس ہے نا اس کو ڈسکس کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیا ہے. پڑھے ایگریکلچرل اکنامکس از اے برانچ آف اکنامکس دیٹ فوکسز آن دا اپلیکیشن آف اکنامک پرنسپلز اور ٹو optimize the production and distribution of food, fiber and other agricultural commodities. یہ جو زرعی معاشیات ہے نا، جو ایگریکلچرل اکنامکس ہے نا، جو کہ ایک برانچ ہے پڑی اکنامکس کی، جو فوڈ ہے، فائبر ہے اور جو دیگر زرعی اجناس وغیرہ جو ہیں ان کی پیداوار اور اس کی جو ڈویژن ہے نا، تقسیم ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے نا معاشی اصولوں کی اطلاق پر مرکوز ہے پڑی. اور اس میں جو یہ مطالعہ شامل ہے پڑا کہ زرعی شعبے کے اندر جو ہے نا وسائل جو ریسورسز ہے نا کیسے الوکیٹ کیے جاتے ہیں، بشمول جو زرعی گوڈز ہو گئی یا سروسز ہو گئی یا اس کے متعلق جو پیداوار یا کوئی بھی ایگریکلچرل گوڈز سروسز اور کوئی بھی ہو گیا کھیت وغیرہ یا کھپت ہو یا اس کی تقسیم وغیرہ، ان کے نمونوں کا تجزیہ کرتا ہے. اگر ہم اس کو دوسرے الفاظوں میں دیکھتے ہیں، جو زرعی اکنامکس ہے نا، ایگریکلچرل اکنامکس جو ہے کاشتکاری جو ہے نا اس کا ذریعہ تیار کردہ جو اجناس ہے نا اس کے استعمال شدہ وسائل کی تقسیم اور جو اس کے استعمال کا مطالعہ ہے، تقسیم اور اس کے یوزز جو ہے نا اس کا مطالعہ کرتی ہے. زرعی معاشیات ترقی کی معاشیات میں ایک کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ زرعی سرپلس جو ہے نا اس کی مسلسل سطح جو ہے نا تکنیکی اور تجارتی ترقی کے چشموں میں سے ایک ہے پڑی. عام طور پر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ جب کسی بھی کنٹری کی آبادی جو ہے نا ایک بڑا حصہ اپنی روزی روٹی جو کے لیے نا زراعت پر انحصار کرتا ہے تو اس کی جو ایوریج آمدنی ہے نا انکم کم ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ملک غریب ہے، کیونکہ اس کی زیادہ تر جو پاپولیشن ہے نا زراعت سے متعلق وابستہ ہے پڑی. یہ کہنا حقیقت کے قریب ہے کہ جو بھی چونکہ کوئی بھی کنٹری ہے غریب ہے، اس لیے اس کے زیادہ تر لوگ جو ہے نا روزی روٹی کے لیے زراعت پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے انہیں. تو اس کے چند کی پوائنٹ ہیں تو وہ ہم پڑھیں گے. تو فرسٹ میں ہے پروڈکشن اکنامکس. یہ جو پروڈکشن اکنامکس ہے نا پیداواری معاشیات زرعی پیداوار پر اثر انداز ہونے والے جو عوامل ہے نا فیکٹر ہے نا ان کا جائزہ لیتا ہے. جیسے جو ہو گئی زمین ہوگی، محنت یا سرمایہ یا ٹیکنالوجی وغیرہ جو ہو گئے نا، اس جیسے جو فیکٹر ہیں پڑے انپٹ جو فیکٹر ہیں پڑے تو اور پیداواری تکنیک وغیرہ ہوگی. یہ اس فیڈ کا جو مقصد یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسان جو ہے نا اپنی پیداوار اور منافع جو پروفٹ ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے کس طرح فیصلے کرتا ہے. سیکنڈ ہے فارم مینجمنٹ. یہ جو فارم مینجمنٹ ہے نا کاشتکاری کا کاروباری پہلوؤں کا تجزیہ کرنا ہے، بشمول وسائل کی تقسیم ہوگی یا رسک یا مینجمنٹ اور فارم کی مجموعی جو منافع ہے اس کے متعلق جو فیصلہ سازی کے عمل ہیں پڑے اس کے اندر. اور ایگریکلچرل جو پالیسی ہے نا، جو زرعی پالیسی ہے، یہ زراعت پر گورنمنٹس کی جو پالیسی ہوتی ہیں اس کے اثرات کا جائزہ لیتا ہے اور بشمول سبسڈی یا تجارتی ضوابط اور جمہوریاتی ضوابط ہیں. زرعی ماہرین اقتصادیات جو ہیں کسانوں، صارفین اور جو مجموعی معیشت ہے نا ان پر پالیسیوں کے اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے رورل ڈیولپمنٹ. جو رورل ڈیولپمنٹ ہے نا یہ دیہی علاقے میں معاشی اور سماجی جو مسائل ہیں نا ان کا چھان بین ہے پڑا، جس میں جو دیہی آبادی ہے، گاؤں میں رہنے والے جو رورل پاپولیشن ہے نا ان کے لیے معیار زندگی، بنیادی ڈھانچے اور اقتصادی مواقع کو بہتر بنانے پر توجہ دی جاتی ہے. نیکسٹ جو ہے انوائرمنٹل اکنامکس. اس کے اندر جو زرعی میتھڈ ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں اور جو پالیسی ہوتے ہیں اس کے ماحولیاتی اثرات کو حل کرنا، بشمول پائیدار یا کاشتکاری کے طریقے ہو گئے یا تحفظ ہو گیا اس کے طریقے ہو گئے اور ماحولیاتی نظام کی خدمات اور اس کی اقتصادی جو تشخیص ہوتی ہے اس کا مطالعہ وغیرہ کرنا اس کے اندر شامل ہے. نیکسٹ ہے پڑا انٹرنیشنل ٹریڈ. انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے نا اس کے اندر جو زرعی مصنوعات ہیں عالمی نقل و حرکت جو ہے نا یہ کرتے ہیں، تجارتی پالیسیاں وغیرہ بناتے ہیں اور ملکی اور غیر ملکی جو ہے نا اس کے اندر بین الاقوامی منڈیوں پر ان کے اثرات کا تجزیہ کیا جاتا ہے. نیکسٹ کیا ہے پڑا ایگری بزنس. جو زرعی کاروبار ہے پڑا زرعی مصنوعات کی پروسیسنگ، مارکیٹنگ اور اس کی جو تقسیم ہے نا اس سمیت پوری زرعی سپلائی چین کے معاشی پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے اس کے اندر ایگریکلچرل جو اکنامکس ہوتی ہے.
اگر مزید دیکھتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ جو زرعی ماہرین اقتصادیات ہیں نا، جو ایگریکلچرل اکنامکس ہیں پڑھے، وہ ڈیٹا کا تجزیہ کرنے اور پالیسی کی ترقی کے وسائل جو ریسورسز ہیں نا، اس کا انتظام اور جو پائیدار ہے نا زرعی طریقوں کے لیے باخبر سفارشات کرنے کے لیے معاشی نظریات ہیں، ریاضیاتی ماڈلز اور شماریاتی جو ٹولز ہیں نا اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کا کام ہے کہ غذائی تحفظ، دیہی ترقی اور زراعت کے جو تناظر ہوتے ہیں نا اس میں قدرتی وسائل کی پیداوار اور استعمال جیسے جو چیلنجز ہوتے ہیں نا اسے نبٹنے کے لیے اہم ہے پڑھیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔